ایک بار ایک سید زادے سندھ کے کسی علاقے میں گئے. انہوں نے شتر بانوں کے خیمے میں قیام فرمایا. شتر بان والے یعنی جو اونٹ کو چلاتے. وہاں کچھ اونٹ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. سید صاحب نے اونٹوں کے چیخنے چلانے کی وجہ پوچھی تو جو شتر بان تھے، اونٹوں کو چلانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں گاؤں کا حاکم بڑا ظالم ہے. اگر کوئی غریب اونٹ والا اس کے گاؤں میں غلطی سے بھی آ جائے، یہ ظالم شخص اونٹوں کی دموں اور ٹانگوں پر کپڑے کے گولے بنوا کر ان گولوں میں آگ لگا دیتا ہے. تو اونٹ جلنے کی تکلیف سے روتے ہیں، بل بلاتے ہیں. اب وہ خوش ہوتا ہے. یہ اونٹ بھی اسی تکلیف سے بل بلا رہے ہیں. سید زادے اونٹوں کی تکلیف کا سن کر دکھی ہوئے، ان کا دل بھر آیا. اسی وقت سندھی زبان میں انہوں نے ایک شعر کہا جس کا اردو میں مطلب یہ ہے: یہ محل غارت ہوں، شتر بانوں کے خیمے آباد رہیں، میں اونٹنیوں کے دودھ کو کبھی نہیں بھول سکتا. شتر بان ہمیشہ آباد رہیں، ان کو ستانے والے دودھ کو ترسے. پھر سید صاحب نے، آل رسول نے، اونٹوں کے مالکوں سے فرمایا: جاؤ میرے بیٹو، کچھ دنوں کی بات ہے، اس ظالم حکمران کا محل ویران ہو جائے گا، پھر وہاں اونٹ ہی بیٹھا کریں گے، اور پھر اللہ کی مرضی. یہی ہوا، محل ویران ہو گئے، وہاں اونٹ رہنے لگے. آپ جانتے ہیں سید صاحب کون تھے؟ یہ سندھ کے مشہور صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی ولادت ہوئی 1101 ہجری میں سندھ کے علاقے پرگنہ حالہ کے قصبے حالہ حویلی میں. آپ کا نام مبارک ہے شاہ عبداللطیف، والد کا نام سید حبیب شاہ. آپ کاظمی سید ہیں. آپ کا ابتدائی زمانہ والد صاحب کے ساتھ حالہ حویلی میں گزرا. شروع سے ہی اللہ کا ذکر فکر میں رہتے تھے. 26 سال کی عمر میں ریت کے ایک ٹیلے پر آپ نے قیام فرمایا. ریت کے ٹیلے کو سندھی میں بھٹ کہتے ہیں، اس لیے یہ مقام شاہ بھٹ کے نام سے مشہور ہوا، اور اسی نسبت سے آپ کو بھٹائی کہتے ہیں. آپ وقت کے بہت بڑے عالم تھے. علم قرآن، سبحان اللہ، علم حدیث، تصوف کے علاوہ کئی علوم پر آپ کی گہری نظر تھی. عربی، فارسی، سندھی، ہندی زبان کے آپ ماہر تھے. دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھی زبان میں آپ نے شاعری کو ذریعہ بنایا. آپ کا جو مجموعہ کلام ہے اس کو کہتے ہیں شاہ جو رسالو، شاہ صاحب کا رسالہ. آپ کی خصوصیت یا انمول کارنامہ، جب فارسی زبان عروج پر تھی اور ہر طرف فارسی شاعری کا بول بالا تھا، اس دور میں آپ نے سندھی زبان میں شاعری فرمائی، اور شاعری قرآن، حدیث، تصوف سے آراستہ. موضوع اللہ کی محبت، اللہ کے بندوں سے محبت. آپ اپنی شاعری کے ذریعے اسلامی تعلیمات کا درس دیتے، لوگوں کی اصلاح فرماتے، اور عوام کے دکھوں اور غموں کی ترجمانی بھی فرماتے. آپ کی عادتیں کیسی تھیں؟ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ سادگی پسند، گفتگو سادہ، میٹھی، پرسوز، عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے. نہایت نرم دل، غریبوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے، کسی سے بھی دل میں نفرت نہیں رکھتے تھے، اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک فرماتے تھے. 1165 سنی ہجری 1752 سنی عیسوی کو 63 سال کی عمر میں بھٹ کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. ایوری ایئر، ہر سال 14 صفر کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. آپ کے مجموعہ کلام شاہ جو رسالو کا ایک شعر: ستاؤ تھی جاگ نند نہ کجے اتری سلطانی سہاگ نندیں کدی نہ ملی. کیا فرما رہے ہیں کہ اے غافل، نیند سے بیدار ہو جا، اتنی غفلت میں نہ پڑا رہے. بادشاہوں جیسا عظیم وصال سوتے اور غفلت میں رہنے والوں کو حاصل نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو ساری رات سو کر مت گزار، بلکہ اٹھ کر اپنے رب کی
یاد بھی کیا کر. اللہ کریم کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں, آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کسی نے سندھی میں کہا, بھٹ جا بھٹائی سندھ میں سوڑو سائیں تو جو نالو رہندو جیس تائیں سندھ رہندو. یعنی اے بھٹ کے بھٹائی, اے سندھ کے مرشد, جب تک سندھ باقی رہے گا آپ کا نام بھی زندہ رہے گا.